سوچ ہے کہ کوئی بھی آدمی اس نیت سے نہیں دیا ہوگا یہاں پر رقم یہ غریب طلبہ ہیں چلو اس کے ذریعے سے کوئی بھلا ہو جائے گا، شاید ایسی نیت سے کوئی نہیں دیا ہوگا، بس اس نیت سے دیا ہوگا کہ یہ امت کے مستقبل ہیں، آئندہ چل کر قوم کو چلانے والے، قوم کو سنبھالنے والے معمار ہیں۔ اور یہ طلبہ، یہ حفاظ کرام، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ جن کی معصوم زبانوں سے آپ تقاریر سن رہے تھے، اچھی دین کی باتیں سن رہے تھے، ان سے متاثر ہو کر آپ پیسے دے رہے تھے، ان کی ہمت افزائی کر رہے تھے، میں آپ کی نیتوں کو سراہتا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، جو محبت، جو دل جمعی ہے، یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمیشہ باقی رکھے، اسلام کی طرف سے یا ان بچوں کے لیے جو محبت آپ کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے۔ محترم حاضرین، میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ یہ دین کی بنیاد ہوتی ہے، یہاں پر دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے، قوم کے مستقبل کے معمار تعمیر کیے جاتے ہیں، یہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کے دیکھیے، اگر آپ کے 4-5 بچے ہوں، اس میں سے آپ کسی کو ڈاکٹر بنائے، کسی کو انجینئر بنائے، فلاں بنا دیں آپ، اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ پیسے کا فائدہ ہوگا، آپ کو اپنا ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ کما کے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتا ہے، آپ کو اچھی لگژری جو ہے لائف دے سکتا ہے، لیکن ایک بچے کو اگر دینی تعلیم سکھائیں گے تو پورے خاندان کو بدل کے رکھے گا، پورے خاندان کے اندر وہ دینی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، کم سے کم اپنے آپ کو تو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر دینی تعلیم و طالب علم حاصل کرتا ہے، وہ بچہ، آپ جس بچے کو آپ یہاں پر مدرسے میں چھوڑتے ہیں، دینی تعلیم وہ حاصل کرے تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہماری امید ہے کہ جس بچے کو بھی آپ مدرسے میں ڈالتے ہیں وہ قوم کا معمار بنتا ہے اور آپ کے گھر والوں کو سدھارتا ہے، آپ کے گھروں سے شرک و بدعات کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں، لیکن جو بچہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ عالم دین بن جاتا ہے، تو کم سے کم اس کے گھر میں کبیرہ گناہ نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ کبیرہ گناہوں سے وہ کبھی وہ جو خاموش نہیں بیٹھے گا، کبیرہ گناہوں سے وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بچے، جب ان بچوں کو آپ تعلیم دیتے ہیں تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، تو کل قیامت کے دن یہی بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے، اللہ کے پاس پوچھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا تھا، آپ کو عقل دی تھی اس مرحلے میں جب کو ہمارے پاس عقل نہیں تھی، ہمارے پاس شعور نہیں تھا، ہم کو اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں دی تھی، لیکن والدین کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو کل قیامت کے دن ان بچوں کی طرف سے جو سوال ہوگا، اگر یہ بچے بگڑیں گے، ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے اور دینی تعلیم سے محروم رہیں گے، کل قیامت کے دن جب یہ بچے پکڑیں گے تو اللہ کے پاس، ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ہم کس منہ سے اللہ کے پاس جواب دیں گے؟ تو محترم حاضرین، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے سلسلے میں ان کی قدر بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور ان کے احترام کو فریضہ بتایا، تو وہیں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں والدین پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، والدین پر یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ ان بچوں کو صحیح اخلاق سکھائیں، ان بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں اور دین کا راستہ بتائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پوچھا جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں، اور یہی بچے جب علماء بنتے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کئی علماء یہاں پر، جیسے کہ آپ نے رپورٹ میں سنا کہ کئی علماء جو یہاں سے فارغ ہوئے، یہاں سے پڑھے، آج علماء بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے موجود ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مسجد سے لگے ہوئے ہیں، امامت و خطابت سے جڑے ہوئے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، پوری بستی والوں کو ملے گا، جو بھی اس میدان میں اس کے تعلق سے خدمت کر رہے ہیں، اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے مالی اعتبار سے ہو، اپنے مشورے سے ہو، اپنے کسی بھی ایک پاور کے اعتبار سے، اگر آپ اس مدرسے کا سپورٹ کریں، کسی بھی مدرسے کا ہو، دینی تعلیم، دینی درسگاہ جو بھی ہوتے ہیں، اگر اس کا سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بچے جب فارغ ہو جائیں گے، دین کی خدمت کریں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے، تو جب تک یہ خدمت کریں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ضرور ملتا رہے گا، آپ کی کمائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور برکت دے گا، آپ کے گھروں میں سکون آئے گا اور آپ کے گھروں میں بھی دینی ماحول ہوگا، ان بچوں کی، ان علماء کی یعنی برکتوں کی وجہ سے، ان علماء کی خدمت کی وجہ سے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ یہی میں اپیل کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ والد والدہ
अपने बच्चों को इस इदारा में ला रहे हैं और तलबा यहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ दीनी इल्म हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक चिराग है जिससे रोशनी हमेशा फैल रही है, वरना बहुत से गांव, शहर, इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई ऐसा दीनी इदारा नहीं है जहां से कुछ तलबा पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें और अपनी ज़िंदगी संवार सकें, आखिरत को दुरुस्त कर सकें। तो ऐसे मकामात के अहबाब बड़े दूर दराज से बच्चों को ले आते हैं और बड़ी तकलीफ़ों से बच्चों को इदारों में छोड़ते हैं। तो मसला यहाँ पर यह है कि मेरी और आपकी बात नहीं, बच्चों की और माँ बाप की बात नहीं, असातिज़ा और ज़िम्मेदारों की बात नहीं, बल्कि हम सब का नुक्ते नज़र और हम सब की निगाह सिर्फ और सिर्फ दीन होना चाहिए और बच्चों की तालीमी तरक्की, बच्चों की तहजीबी तरक्की और बच्चों की दीनी तरक्की, और ये बच्चे कल को चल करके कौम मिल्लत की खिदमत करें, दीन की खिदमत करें, इस मकसद को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। चाहे वो मेरी इज्जत का या आपकी इज्जत का या फिर माँ बाप का, किसी का भी इज्जत का मामला हो, वो सारी की सारी चीजें अपनी जगह हैं। इन तमाम चीजों से बढ़ करके हमारा जो मकसद है वो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे तलबा पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, बढ़े और आगे बढ़े। यही फिक्र और यही सोच हम में से हर एक को होनी चाहिए। इसके साथ साथ दो चार बातें मैं आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सबसे पहले तो ये जान ले कि अक़वाम व अफराद की तरक्की का राज ईमान, इल्म और अमल पर मुनहसिर है। जो शख्स मोमिन हो गया और साथ इल्म हासिल कर रहा है और फिर उस पर अमल भी कर रहा है, तो वो आदमी कामयाब हो गया। और वो कौम जो ईमान वाली बन गई, इल्म वाली बन गई और अमल वाली बन गई, तो वो कौम भी पूरी तरीके से कामयाब होने वाली है। एक दुनिया तलब करने वाला इंसान, एक दुनिया का तालिब इल्म ये चाहता है कि वो पढ़े लिखे और खूब आगे बढ़े, दुनिया कमाए, पैसा कमाए, ओहदा कमाए और लोगों के जुबानों पर उसकी तारीफ हो और लोगों की निगाहों में उसकी कदर बुलंद हो और मालो दौलत कमा करके, जमा करके वो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन जाए। ये फिक्र तालिबे दुनिया यानी जो दुनिया की तालीम हासिल कर रहा है या दुनिया के लिए तालीम हासिल कर रहा है, उस इंसान की होती है। जबकि एक वो तालिब इल्म जो दीन का पढ़ने वाला है, कुरान का सीखने वाला है, हदीस रसूल का पढ़ने वाला है, ऐसे तालिब इल्म का मकसद न पैसा है, न दौलत है और न ही तरक्की है और ना ही तारीफें सुनना है और ना ही लोगों की निगाहों में बुलंद होना, कुछ नहीं है। बस उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो इल्म हासिल करे, अपने आप से जहालत को दूर करे और कौम व मिल्लत के लोगों से जहालत को दूर करे, अपने दिल को ईमान के नूर से भर दे और लोगों के दिलों के अंदर ईमान को जगाए, ईमान की रोशनी को जगाए। यही एक बेहतरीन मकसद होता है और एक दीनी तालिब इल्म का यही मकसद होना चाहिए। और मुझे और असातिज़ा को और तलबा को ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। ये माल, ये दौलत, ये दुनिया, ये तरक्की और ये फजीलतें और ये डिग्रियां और लोगों की निगाहों में बुलंद कदरियां, ये सारी की सारी चीजें वक्ती हैं, टेम्पररी हैं, आज नहीं तो कल खत्म होने वाली हैं। लेकिन जिस इल्म के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म वालों को, ईमान वालों को सरबुलंदी का ऐलान किया है, फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं तुम में से जो ईमान वाले हैं, अहले इल्म है, इल्म वाले हैं, उनके दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद फरमाएगा। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस किताब हिदायत कुरान मजीद के जरिए से बहुत सारी कौमों को, अफराद को बुलंदियां अता फरमाता है और बहुत सारे लोगों को, अफराद को जो है अल्लाह ताला पस्तियों में ढकेल देता है और वो जलील व ख़ार रह करके हो करके रह जाते हैं।
اور وہ شان بہت بلند ہے، یہ دنیا والے نہ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ کی شان کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی ویسی قدر کر سکتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ کے پاس جیسے کہ ایک دینی طالب علم کی شان ہے ویسا نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہر چیز کو وہی سمجھتا ہے جو اس کے متعلق علم رکھتا ہے۔ تو علم والوں کی قدر علم والے کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے علم والوں کی قدر ساری کائنات کا سب سے بڑا علم جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بلکہ اللہ کا علم اتنا کشادہ ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ تو ایسا رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے، اللہ تم میں سے جو علم والے ہیں اور عمل اور ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو سب کچھ کا علم ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ علم کی قدر کیا ہے، اہل علم کی قدر کیا ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو کبھی نہ اتنا بلند سمجھیں کہ سارے لوگ آپ کے پیچھے رہ جائیں، نہ ہی آپ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھیں کہ بھئی سارے لوگ ہم کو بازو ہٹا کے رکھ رہے ہیں، ہماری کوئی قدر نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو خلوص للہیت اور جو علم کی قدر اللہ رب العالمین نے دے رکھی ہے، اس سے تو آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں، اور جو بھی میرے دیگر بھائی ہیں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ دین کے متعلق جو جذبہ رکھتے ہیں، علماء کرام کے تئیں جو جذبہ رکھتے ہیں، اور مساجد و مدارس سے تئیں جو آپ کی محبت ہے، یہ بہت بڑی ایمان کی دلیل ہے، بہت بڑی ایمان کی علامت ہے۔ تو لہذا آپ اس کو برقرار رکھیں، آپ اس کو برقرار رکھیں، اور ہر علم والے کی آپ قدر کریں۔ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے طلباء جو ابھی ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے، آتے ہیں مدرسے میں، اور الحمدللہ جب فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، حافظ قرآن بنے ہوتے ہیں، عالم دین بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیسی کیسی تبدیلی آ جاتی ہے کہ کل تک جو لڑکا کل تک جس کو ہم دیکھتے تھے، اور کبھی ہم اسے ڈانٹتے ہیں، کبھی اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور کبھی اسے قریب کرتے ہیں، اور کبھی اس سے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اس کی تربیت کے لیے ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں، اب آج وہ طالب علم جو ہے حافظ قرآن بن کر کے سرٹیفکیٹ سند حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، عالم دین بن کر کے وہ لوگوں کی خیر خواہی کا طلبگار بن چکا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب ہماری نگاہ صرف اور صرف ایمان پر ہو، علم کو پڑھنے پڑھانے اور پھیلانے پر ہو، اور اس پر عمل کرنے پر ہو، ورنہ جو ہے انسان کی ترقی ناممکن ہے، اور انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ٹیمپروری طور پر آپ کو عزت مل جائے گی، لیکن کل کو آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو ہے ہمیں ہمیشہ علم کا اور عمل کا اور ایمان کا دامن تھامے رکھنے کی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ اہل علم ہو، طلباء ہو، یا دیگر عوام الناس ہو۔ سب کی زندگی کا یہی راز ہے کہ آپ جو ہے پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، یا پڑھنے پڑھانے والوں کا ساتھ دیتے رہیں، اور ان سے محبت کریں، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے مشورے لیں اور ان کو مشورے دیں، اور جو ہے مسجدوں کو، مدارس کو آگے بڑھانے کی اور اس میں ترقی لانے کی ہمیشہ فکر کرتے رہیں۔ بس انہی چند کلمات پر اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی اسی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ ادارہ جو کہ 25 سال سے چل رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے کئی حفاظ علماء نکلے،